مسلمان بابری مسجد کا کیس کیوں ہار گیا؟ یہ میرا آخری خلاصہ ہے، اس کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہے، صرف 2 سے 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ اس پیغام کو میں ختم کر رہا ہوں۔ مہمان آ رہے ہیں، ان کو بھی سن کر کے ان کا حق ادا کرنا ہے، اور آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اب فیصلہ آنے کی دیر ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بدل دے اور ہم کو دین میں بھی سرفراز فرمائے۔ مسلمان بابری مسجد کا کیس کیوں ہار گیا؟ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمان کے 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے اسلام پر چلو گے تو ہار جاؤ گے، اسی منحوس طبقے کی وجہ سے مسلمان ہارا۔ مسلمان کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اسلام کو قبول کرو گے دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑو دنیا میں آگے ہو جاؤ گے۔ اسی منحوس طبقے کی وجہ سے مسلمان ہار گیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کیوں ہارتا ہے، مسلمان کیوں جیتتا ہے؟ اس راز کو سن لیجئے، آپ کو بابری مسجد کا کیس سمجھ میں آ جائے گا۔ بابری مسجد کا کیس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان ہارتا کیوں ہے، مسلمان جیتتا کیوں ہے؟ مسلمان جب گنہگار نہیں ہوتا تو دشمن سے جیتتا ہے، جب مسلمان خود گنہگار ہو جاتا ہے تو دشمن جیت جاتا ہے، مسلمان شکست کھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ پر ذرا دھیان دیجئے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں ہارتا ہے، مسلمان کیوں جیتتا ہے؟ مسلمان کو جب موت سے محبت ہوتی ہے اور دنیا سے نفرت ہوتی ہے تو مسلمان جیتتا ہے، اور جب مسلمان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، موت سے نفرت ہوتی ہے، مسلمان ہارتا ہے۔ چوتھی وجہ کو ذرا دھیان میں رکھیے، مسلمان کیوں ہار رہا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمان 4 وجہ سے ہارتا ہے۔ مسلمان دشمن پر بھروسہ کرتا ہے، دوست پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان آپس میں جھگڑا رکھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، دل نہیں ملاتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان کو دنیا کی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس دولت کے دینے والے خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کیوں جیتتا ہے، مسلمان کیوں ہارتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مسلمان مایوس ہو گیا اس لیے مسلمان ہار رہا ہے، مسلمان بھروسہ کر کے بیٹھ گیا اس لیے مسلمان ہار رہا ہے، مسلمان دوسرے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے، دنیا بھاڑ میں جائے، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کام کو آج کرتا ہے، ابھی کرتا ہے، اور دین کے کام کو مسلمان ٹالتا ہے، اس لیے مسلمان ہارتا ہے۔ جدھر سے گزرو دعا بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو، جدھر سے گزرو دعا بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو۔ مسلمانوں آپ صرف 5 کام کیجئے مسلمان کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے آپ صرف 5 کام کیجئے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، نواب سراج الدولہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ صرف آپ سے وعدہ لینا ہے اور مجھے اپنی جگہ بدلنی ہے، صرف آپ سے وعدہ لینا ہے۔ مسلمان کے لیے آپ 5 کام کیجئے، ہر مسلمان سے آپ محبت کیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے بھائی، بخیلی مت کیجئے، ہر مسلمان سے محبت کیجئے۔ میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، مسلسل بول رہا ہوں، آپ خاموش، آپ تھک گئے، میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں، آپ کے حوصلے سے حوصلہ رکھتا ہوں۔ پہلا کام، مسلمان سے آپ کو محبت کرنی ہے، ہر مسلمان سے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ،
دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، مسلمان پریشان حال ہو مدد کرنی ہے انشاءاللہ، مسلمان سے غلطی ہو معاف کرنا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس ملک میں جینا ہے شیر کی طرح، مرنا ہے شیر کی طرح۔ خدا کے ساتھ ہونا تو آپ کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ جس کے ساتھ ہوگا مولا، کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ۔ صرف 5 کام کر لیجئے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دین پر کھڑے ہو جائیے۔ کیسے؟ جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا، جیسے بیمار دوائی پر کھڑا ہوتا، دین پر کھڑے ہو جائیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، دشمن کی دولت کو دیکھ کر کے مایوس مت ہوئیے کہ غیر مسلم کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مسلمان کنگال ہے، غیر مسلم مالا مال ہے، یہ سزائے موت کے قیدی ہیں، مرنے کی دیر ہے، جہنم انتظار کر رہا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کا دھیان دیجئے، آپ حرام سے بچیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حرام سے بچیے۔ حرام سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے زہر سے آدمی بچتا ہے، زہر جان لیتا ہے، حرام ایمان لے لیتا ہے۔ چوتھی بات کا دھیان دیجئے، آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ آپ صحیح آدمی کے پاس بیٹھیے، غلط آدمی کے پاس مت بیٹھیے۔ صحیح آدمی کون ہے، غلط آدمی کون ہے، میں بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ 3 آدمی کے پاس آپ بیٹھیے، عالم کے پاس انشاءاللہ، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیے انشاءاللہ، بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھیے انشاءاللہ۔ 3 آدمی کے پاس بیٹھیے، 5 آدمی کے پاس مت بیٹھیے، جھوٹا آدمی کے پاس مت بیٹھیے، نافرمان کے پاس مت بیٹھیے، بے وقوف کے پاس مت بیٹھیے، رشتہ توڑنے والے کے پاس مت بیٹھیے، کنجر بخیل مکھی چوس کے پاس مت بیٹھیے۔ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھیے۔ آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے، بگڑتا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دین کا مسئلہ سب سے مت پوچھیے، ماہر عالم سے پوچھیے۔ دین کا مسئلہ بہت نازک ہے، اگر آپ نے سب سے پوچھ لیا، وہ غلط بتا دیا، وہ خود گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اس 5 کام پر کھڑے ہو جائیے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہوگا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سرکار آئے گی اور جائے گی انشاءاللہ۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے تن کے ہو گئے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ 3 کام عمر بھر نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔